ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے حسن میں نمک ہے۔ جواب دیکھیں، میرے حسن میں نمک ہے۔ توجہ آپ کی، میرے حسن میں نمک ہے۔ نمک کا مطلب کیا؟ اب اس کے دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تشریح دو ہے اس کی۔ ایک تشریح تو یہ ہے، ایک تشریح تو اس کی یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ہم لوگوں کو کبھی دعوت دی، علماء کو دی، مشائخ کو دی، سادات کو دی، پروفیسرز، انجینئرز، ڈاکٹرز، آپ نے بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو بلایا اور دل میں خیال کیا آج میں نے کھانا ایسا بنانا ہے کہ ایسا کھانا ان لوگوں نے کبھی نہ کھایا ہو۔ تیل کی جگہ آپ نے دیسی گھی ڈالا، مسالے آپ نے گجرات کی بجائے ممبئی سے منگائے، سعودی سے منگائے، جہاں سے دل چاہ وہاں سے منگائے۔ باورچی آپ نے ایک کی بجائے 101 بلا لیے کہ سب کے مشورے سے قیمتی کھانا بننا ہے اور اتنا لذیذ کہ کبھی کسی نے نہیں کھایا۔ اور واقعی کھانا بنا بھی ایسا کہ کھانا پک رہا تھا تو کئی محلے اس کی خوشبو سے معطر تھے، لیکن جیسے ہی کھانا رکھا گیا لاکھوں کے مسالے، لاکھوں کی چیزیں، لاکھوں کے آئٹم سب ڈال دیے گئے، لیکن کسی باورچی نے کہا یہ نمک کی اوقات کیا ہے، بڑا سستا ملتا ہے، سارے مسالوں میں سارے جو چیزیں جتنی ڈالی جاتی کھانے میں سب سے سستا نمک ہے، ہم نے نمک نہیں ڈالنا باقی سب ڈالنا۔ بولیں سب لذیذ سے لذیذ مسالے ڈالے، جب کوئی منہ میں لقمہ ڈالے گا تو کنکیوں سے اشارہ کرے گا کھانا بڑا اچھا ہے لیکن مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کھانے میں نمک نہ ملے کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کھانے میں نمک نہ ملے اس وقت تک کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا۔ بلا تمثیل حضور فرما رہے عائشہ تم حسن یوسف کے بارے میں پوچھ رہی ہو، میرے حسن میں نمک ہے۔ نمک جیسے نمک ملائے بغیر کسی کو کھانے میں لذت نہیں آ سکتی، ویسے میرا حسن ملائے بغیر کوئی حسن والا بن نہیں سکتا۔ اللہ نے جس کو بھی حسن دیا ہے میرے حسن کی خیرات عطا کی ہے۔ اگر یہ پھول کے اندر جو ہے وہ خوشبو ہے، یہ پھول کے اندر حسن ہے، یہ پھول میں جمال ہے تو اس کو میرے نور کی خیرات دی گئی ہے۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ یہ جو چاند چمک رہا ہے حضور کے حسن کی خیرات، یہ انبیاء کرام چمک رہے ہیں حضور کے حسن کی خیرات۔ جس کو بھی حسن ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے صدقے میں ملا ہے۔ اور دوسری بات نمک کی خاصیت ہے، 50 کلو شکر ڈالیں آپ کھیر کے اندر اور 1 کلو نمک ڈالیں، نمک جہاں رہے گا بتائے گا کہ میں ہوں، نمک جہاں رہے گا بتائے گا میں ہوں، یعنی وہ سب پہ غالب رہتا ہے، جہاں رہتا ہے سب پہ غالب رہتا ہے۔ قربان جائیں حضور فرماتے میرے حسن میں نمک ہے، یعنی جیسے نمک ہر کھانے پر غالب رہتا ہے ویسے میرا حسن سب کے حسن پر غالب آ گیا ہے۔ اسی لیے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ حسن مصطفیٰ پر کیا کیا بیان کریں، لیکن اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جائے کوئی ایسا اخلاق والا تو لاؤ۔ ایک بار میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، نہیں پیش کر سکتا کوئی، تاریخ میں کوئی نہیں پیش کر سکتا یہ اخلاق۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت حضور کے ساتھ ہے، بڑا لشکر ہے، لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو لیٹ کر دودھ پلا رہی ہے۔ عام طور پہ کتیا جب بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو کبھی غور کرنا وہ پورا پھیل جاتی ہے زمین پر، کیونکہ اس کے کئی ایک بچے ہوتے ہیں، پھیلے بغیر وہ بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ اس کے بچے 3 4 5 6 اس طرح ہوتے ہیں۔
تو کتیا زمین پر لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کتیا کو دودھ پلاتے دیکھا. صحابہ سے فرمایا راستہ بدل دو, اس لیے کہ اس راستے سے گزرو گے تو تمہارے پیروں کی دھمک کی وجہ سے یہ کتیا اٹھ کر کے بھاگ جائے گی, بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. اس لیے ہمیں راستہ بدلنا تو گوارا ہے, لیکن کتیا کے بچوں کے منہ سے ان کا دودھ چھڑوانا ہمیں گوارا نہیں ہے. اور پھر صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ کتیا ڈر کر بھاگ نہ جائے, اس لیے تم راستہ بدل کر کے جاؤ تاکہ کتیا کے بچے وہاں اطمینان سے دودھ پی سکیں. میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کو, کوئی ایسا اخلاق والا لا کر تو بتاؤ جو کتوں کے بچوں تک کا خیال کرتا ہو, جو اپنے ہزاروں صحابہ کا راستہ تبدیل کروا دے لیکن کتے کو اٹھنے نہ دے, بلکہ کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹنے نہ دے. کوئی ہے ایسا اخلاق والا؟ اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو ہمارے آقا کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور سنو, اگر علم کی بنیاد پر کسی سے پیار کرنا یا عشق کرنے کا آپ ضابطہ بناتے ہیں تو مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, جو ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہو علم کے معاملے میں, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب, آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا. کتنا سکھایا, کتنا سکھایا. ایک شخص نے اٹھ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ واللہ یہ بھی چیلنج ہے, بڑے سے بڑا مفتی, بڑے سے بڑا فقی, بڑے سے بڑا محدث کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ کون کس کا بیٹا ہے, لیکن یہ میرے نبی سے پوچھا گیا میں کس کا بیٹا ہوں. حضور نے ان کے نام, ان کے باپ کا نام بتایا, اور جس کو باپ کہتے تھے انہی کا نام بتایا. تو وہ اپنی ماں سے جا کر کہنے لگے امی آج میں نے پوچھا حضور سے کہ میں بیٹا کس کا ہوں, تو حضور نے نام بتایا. سرکار کی علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد ان کی ماں نے کہا تیری ناک خاک آلود ہو, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پاک دامن تھی, آج رسوا ہونے سے بچ گئی, اس لیے کہ عرب کی عورتوں کا حال تو بڑا عجیب تھا, اگر میں نے کسی سے منہ کالا ہوا کیا ہوتا تو آج تو مجھے رسوا ہی کر دیتا. آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک مرتبہ ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جس کو باپ کہتا ہے اس کا بیٹا نہیں ہے, کہہ دیا ایک مرتبہ ایک کے بارے میں. وہ دوڑا دوڑا گیا, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا, اس کے بارے میں کہا جس کو باپ کہتا ہے اس کا بیٹا نہیں ہے یہ. وہ دوڑا دوڑا گیا, ماں کو چت لٹا دیا, اس کے سینے پہ بیٹھا اور تلوار نکال کر کے کہا بول سچ, کیونکہ میں محبت پر ایمان تو اس نے کہا کہ نہیں لایا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھی بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, اور آج کہہ دیا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں, تو اب بتا سچائی کیا ہے. اس کی ماں نے کہا کم بخت, اگر اپنے باپ کا ہوتا تو ماں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتا؟ دراصل تیرا باپ نامرد تھا اور دولت مند تھا, تو میں نے سوچا کہ کہیں اس کے مرنے کے بعد دولت غیروں کے ہاتھ نہ چلی جائے, تو میں نے کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا جس سے تو پیدا ہوا ہے, اور اسی کی خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. تو کس کے شکم میں کس کا بچہ ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں, شکم کے اندر لڑکا یا لڑکی یہ بھی حضور جانتے ہیں, شکم کے اندر نیک ہے یا بدکار ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں. شکم کا تو علم رکھتے ہی ہے, قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یا ثواب دیا جا رہا ہے اس کی خبر بھی مصطفیٰ جان رحمت عطا فرماتے ہیں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.